بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج آپ اس ویڈیو تک پہنچے ہیں تو شاید یہ محض ایک اتفاق نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اپنی رحمت کی اور آپ کی انگلیوں نے حرکت کی اور آپ یہاں اس ویڈیو تک پہنچے۔ اس دنیا کی بھیڑ میں ہر انسان کسی نہ کسی تلاش میں ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی امید، کوئی معافی، اور کوئی ایسا راستہ جو اسے اپنے رب کے قریب کر دے۔ اگر آپ بھی انہی مسافروں میں سے ایک ہیں تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ اس وقت جس چینل پر موجود ہیں اس کا نام ہے نقطہ آفیشیل۔ یہ صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر لفظ اخلاص کے ساتھ بولا جاتا ہے، ہر ویڈیو کا مقصد ایمان کی تازگی ہے، اور ہر پیغام دلوں کو اللہ تک اور اللہ کے رسول جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور اللہ کے بندوں کی محبت سے جوڑنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہے۔ ہم یہاں ویوز یا سبسکرائبر کے لیے نہیں آئے۔ اگر ہماری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ایک انسان توبہ کر لے، نماز کی طرف لوٹ آئے، درود پاک پڑھنے لگے یا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہاں سکون ملتا ہے، اگر یہاں کی باتیں آپ کے دل کو چھوتی ہیں، ہمارا کوئی لفظ، ہمارا کوئی جملہ آپ کے دل میں گھر کر جاتا ہے، تو اس چینل کو اپنا گھر سمجھیں۔ آپ کا ایک شیئر، ایک تبصرہ، ایک سبسکرائب یا ایک دعا کسی ایسے دل تک خیر پہنچا دے جسے اس کی اشد ضرورت ہو، اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری ہر بات کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم موجود ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، تو ذکر اور تذکرہ بھی انہی سے شروع کرتے ہیں، ان کی سیرت مبارک سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جن کا ذکر کریں گے وہ برصغیر کے عظیم روحانی پیشوا، جس کے در سے صدیوں سے علم، محبت، اخلاص اور اللہ کی یاد کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ عظیم ہستی جنہیں دنیا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا نام مبارک سیدنا امام ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کو داتا گنج بخش، قطب لاہور، شیخ الاسلام اور سلطان الاولیاء جیسے معزز القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اکثر تاریخی روایات کے مطابق آپ کی ولادت تقریباً 400 ہجری 1009 عیسوی میں غزنی، جو موجودہ افغانستان ہے، وہاں پر ہوئی۔ آپ ایک علمی اور دیندار گھرانے میں سے پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ علم و عبادت کے شوقین تھے۔ ابتدائی تعلیم غزنوی میں حاصل کی، پھر حدیث، فقہ، تفسیر، تصوف میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے معروف استاد ہیں، استاذ اکرام میں جن کا شمار ہوتا ہے سب سے پہلے حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم و معرفت کی تلاش میں حضور داتا گنج بخش نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عراق، بغداد، شام، خراسان سمیت
مختلف علاقوں کا سفر کیا اور علماء اور مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاہور کی سرزمین کے لیے چنا، جہاں آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت، حسن اخلاق، خدمت خلق اور اخلاص کا درس دیا۔ اکثر مورخین کے مطابق آپ کا وصال 19 ربیع الثانی 465 ہجری 1072 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس آج داتا دربار لاہور کے نام سے پوری دنیا میں مصروف ہے، جہاں ہر روز ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ آج بھی عقیدت مندوں کا جو رش ہے، جو ہجوم ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے علم، اخلاص اور خدمت دین سے فیضیاب ہونے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المجوب سے 3 ٹاپک ایسے چنے ہیں ہم نے، جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور یہ کشف المجوب کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے ان میں سے جو بھی چیدہ پوائنٹ لیے ہیں، خاص پوائنٹ لیے ہیں، ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ موضوع ہمارے 3 ہیں، ایک توبہ ہے، دوسرا صبر ہے، اور تیسرا فنا فی اللہ ہے۔ کبھی رات سب سے پہلے جو موضوع ہے ہمارا، وہ توبہ کے پاس توبہ پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ کبھی رات کے آخری پہر آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے خاموشی سے آنسو بہائے ہیں؟ کبھی دل نے یہ محسوس کیا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے آنے کے قابل نہیں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو خوش ہو جائیے، کیونکہ یہی احساس توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹ آنے کا نام ہے۔ توبہ صرف استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ دینا، دل سے نادم ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کی 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ گناہ فوراً چھوڑ دینا، دل سے سچی ندامت، شرمندگی۔ تیسرا، دوبارہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ۔ اور چوتھا جو خاص ہے، اگر کسی بندے کا حق مارا ہو تو اس کا حق واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم جس کسی بندے کا حق مار لیتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ وقت کی صورت میں ہو، یا کسی اور انداز میں، ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم کسی کا حق واپس نہیں کرتے ہیں، ہماری توبہ اٹکی رہتی ہے، ہماری توبہ درمیان میں رہتی ہے۔ تو توبہ کا جو ایک جز ہے کہ کسی کا حق واپس کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم جیسے عام انسان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، نیک لوگ اپنی غفلت پر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، عبادت میں غفلت ہو جانے پر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے مقرب بندے ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو 2 بڑے دھوکے دیتا ہے۔ ایک دھوکہ وہ یہ کہہ کے ورگلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، توبہ پھر کر لیں گے۔ دوسرا،
تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ایک اور کر لو گے تو کوئی بات نہیں۔ وہ ان مختلف طریقوں سے ہمیں ورگلاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے زیادہ وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال ہیں توبہ کے بارے میں۔ آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کرنے کے ارادے سے جب تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو اللہ پاک کی رحمت اسی وقت، اللہ پاک کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ اٹھا کے مارتا ہے۔ وہ ایک گناہ گار بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ کب توبہ کرے۔ اگر آج آپ اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تو وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ ادا کریں، سجدے میں جا کر دل سے کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا معلوم یہی وہ سجدہ ہو جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ کیا معلوم یہی آنسو قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آج ہی اسی وقت اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی، خالص اور دائمی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے ہمارا صبر۔ اور اس سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے محبتوں بھری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کے ذریعے ہمارا پیغام، آپ کے ایک شیئر سے ہمارا پیغام کسی دوسرے تک پہنچے، کسی ایسے تک پہنچے جس کے دل کو ہماری کوئی بھی بات چھو جائے اور وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے صبر۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل ٹوٹ گیا ہو، آنکھیں نم ہوں اور زبان پر صرف ایک ہی سوال ہو، یا اللہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اگر آپ نے زندگی میں کبھی یہ کیفیت محسوس کی ہے تو آج کی گفتگو صرف آپ کے لیے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں صبر بندے کی روحانی سفر کی بنیادی منزلوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کے زخمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ صبر کی 3 صورتیں ہیں۔ عبادت پر صبر کیا جاتا ہے، گناہ سے بچنے پر صبر کیا جاتا ہے، مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے۔ مصیبت میں بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا نام ہے۔ اللہ پر توکل کا نام صبر ہے۔ شیطان انسان پر کب حملہ کرتا ہے، کب انسان کو بہکاتا ہے؟ جب وہ غصے میں ہو، جلد بازی کے عالم میں، یا بے صبری کے وقت زیادہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن مومن ہر حال میں اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہے۔ صبر دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو قریب کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو متوجہ کر لے۔ ہو سکتا ہے آج ایک لمحہ صبر کا آپ کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے۔ ہو سکتا ہے جس آزمائش کو آپ سزا سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریے، مایوس نہ ہوئیے، اپنے رب کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ
روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ سب لکھا ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ یہ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوگا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کسی جگہ پہ بھی کلام پاک میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ یہ کلام پاک میں یہ لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو، صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ صبر ایسی سیڑھی ہے، صبر کے ساتھ اور توکل کے ساتھ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر، رضا، شکر اور اپنے اوپر کامل بھروسہ اور توکل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اب تیسرا ٹاپک جو ہے ہمارا، وہ فنا فی اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ محبوب ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں فنا فی اللہ کا مطلب، فنا فی اللہ سے مراد یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں فنا کرے۔ فنا فی اللہ سے مراد اپنی انا، تکبر اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ جسم کے مٹ جانے کا نام نہیں، اور نہ ہی مجذوب بن جانے کا نام ہے، نہ ہی عقل کے ختم ہو جانے کا نام، بلکہ نفس کی اصلاح اور اخلاص کی بلند ترین کیفیت کا نام ہے۔ فنا کی 3 منزلیں ہیں: مخلوق کی تعریف اور مذمت سے آزاد ہونا، نفس کی خواہشات پر قابو پانا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال دینا، روحانی سفر کی بنیاد رکھنا۔ ایک سچا اللہ والے کی پہچان جو اس کے کردار سے ہے، عاجزی، اخلاق، سنت رسول پر پیروی سے ہوتی ہے۔ اس راہ کی جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ دنیا کی بے جا محبت ہے۔ جب دنیا کی بے جا محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم خواہشات میں ڈوب جائیں گے، اور جب ہم خواہشات میں ڈوب جائیں گے تو نفس کی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے، لوگوں کی تعریف کا لالچ ہمیں اپنی طرف کھینچے گا۔ اس سے بچنے کے لیے روزانہ ذکر، قرآن کریم سے تعلق، نماز کی پابندی، رات کی تنہائی میں دعا اور ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم جاننا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ان ساری باتوں سے آج آپ اپنے ایک خواہش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، اور یہی قدم آپ کو اپنے رب کے نور کے قریب کر دے۔ شاید آج رات بہنے والا ایک آنسو آپ کے برسوں کے گناہوں کو دھو دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری طاقت نہیں، ہمارا سچا دل مانگتا ہے۔ اپنی انا کو اس کے سامنے جھکا دیجیے، اپنی خواہش کو اس کی رضا پر قربان کر دیجیے، اور اپنی پوری زندگی کو اس کے سپرد کر دیجیے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اسے پھر کبھی کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، محبت، رضا، توکل اور اپنی دائمی قربت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہمارے 3 ٹاپک تھے جن کو ہم نے پورا کیا ہے۔ ابھی صرف کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پہ بھی ایک دعا کی نشست ہو رہی ہے، ہم آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی شامل کریں گے، اس دعا میں بھی شریک ہوں گے آپ۔ یہاں پہ جو خطیب صاحب دعا کرتے ہیں اس دعا میں بھی آپ کو شریک کرتے ہیں، لیکن اپنی اس نشست کے اختتام پر ہم بھی ایک دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد جو خطیب صاحب کی دعا ہوگی اس میں آپ لوگوں کو شریک کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی در کے سوالی ہیں، ہم تیرے ہی محتاج بندے ہیں، اور آج تو نے ہمیں اپنے ایک نیک اور مقبول بندے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ، اگر یہ تیرے محبوب بندہ ہے، تیرے یہاں مقبول ہے، تو اس مبارک نسبت کے طفیل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے سینے کو منور کر دے، ہمیں سچی توبہ، صبر، شکر، اخلاص اور استقامت عطا فرما، ہمیں ریاکاری، تکبر، حسد اور ہر برائی سے محفوظ فرما، ہمیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہماری زبانوں کو درود السلام سے آباد فرما، ہمیں قرآن کریم اور نماز سے مضبوط تعلق عطا فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یا اللہ، اس لائیو میں شامل تمام لوگوں کی جائز دعائیں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی غیبی مدد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہم آپ سے آپ کے محبوب کی محبت مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کے محبوب کی محبت مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہمیں غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے محبوب کا ذکر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے محبوب کا خیال عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، آپ کی مہربانی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہمارے گناہوں پہ مت چھوڑیے گا، ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم جو داتا حضور کے خطیب صاحب ہیں، جو داتا حضور کی اسپیشل دعا ہے، ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ابھی آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور یہ یہاں پہ داتا حضور کی جو مرکزی دعا ہوتی ہے، ہم لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ ہر دعا پہ آمین بولتے جائیں، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے، اور آپ کی آمین سے کسی کے یا ہم سب کا، کسی ایک کا، ہم سب کا نصیب جاگ جائے۔ چیک کر آواز آ رہی؟ ابھی ہم لوگ مرکزی دعا میں شامل ہیں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں، ان سے محبتوں بھری گزارش ہے کہ وہ ہمیں سبسکرائب کر لیجیے۔
آمین آمین آمین. جو لوگ ساتھ جڑے ہیں وہ کم از کم دعا پوری ہونے تک ساتھ جڑے رہے. پتہ نہیں کس کی آمین سے کس کے نصیب جاگ جائے. آمین 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 آمین. ہم نے اپنی نشست کو وہ تھوڑی طویل تھی اس کو مختصر اس لیے کیا تھا تاکہ آپ لوگ دعا میں شامل ہو سکیں.
جو لوگ دعا میں شامل ہیں وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، نقطہ آفیشل کو یاد رکھیے گا۔ یہ رانا رفاقت بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے آمین کہا، ان کی آمین کے لیے ہم بھی آمین بولتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ ساتھ جڑے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر جمعرات کی جو ہماری لائیو نشست ہوا کرے گی وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں، اس کو پھیلانے میں ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک شیئر، ایک سبسکرائب شاید کسی اور کی زندگی کو بدل دے۔ جنید قریشی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے دوستو، ابھی ہم یہاں پہ جو دعا ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو چکی ہے، اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ ہم بھی آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک آپ سب لوگوں کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔